حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سیدہ ممتاز فاطمہ مرحومہ بنت سید مقبول حسین کاظمی مرحوم اہلیہ مولانا سید علی ظہیر صاحب قبلہ مرحوم۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ صلوات پر محمد۔ حضرت یہ سورہ نحل کی آیت ہے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہوئے اس وقت میں نے گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اس آیت میں۔ آئیے محسن صاحب، آئیے مظاہر صاحب تشریف، ایک صلوات پڑھا پر محمد۔ ایک صلوات اور پڑھا پر محمد۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ اپنے امر کو عدل اور احسان کے ساتھ انجام دیتا ہے۔ اگر کسی سماج میں، کسی معاشرے میں، کسی سوسائٹی میں عدل کا فقدان ہو، عدالت نہ ہو، انصاف کی موجودگی نہ ہو تو وہ سماج بے روح کہلاتا ہے۔ لیکن اگر کسی سماج میں عدل تو ہو مگر احسان نہ ہو تو وہ سماج بے لطف کہلاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھا پر محمد وآلہ۔ اسی لیے اللہ اپنے امر کو عدل اور احسان کے ساتھ انجام دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سمجھنا چاہیں کہ اللہ کا عدل اور احسان کیا ہے تو آپ ہر نماز کے بعد جو تعقیبات پڑھتے ہیں ان میں سب سے بہتر اور سب سے افضل تسبیح ہے جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ وسلم۔
اس کے علاوہ اور دعائیں بھی آپ پڑھتے ہیں، تعقیبات پڑھتے ہیں، لیکن عزیزوں بڑی تاکید کی گئی ہے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کی۔ اس مجمع کے سامنے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آیت الکرسی سورہ بقرہ جو قرآن مجید کا سب سے طولانی سورہ ہے، اس کی چند آیتوں کا مجموعہ ہے۔ جب آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اس میں آپ یہ پڑھتے ہیں کہ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی شفاعت کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر صرف یہاں تک پڑھا جائے تو عین عدل ہے، اس لیے کہ روز قیامت جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سوا نیزے پہ آفتاب ہوگا، حساب و کتاب کا بازار گرم ہوگا، باپ بیٹے کو نہ پہچانتا ہوگا، بیٹا باپ کو نہ پہچانتا ہوگا۔ آئیے انتظام صاحب ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ، ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ۔ نامی گرامی ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ تو جب قبلہ باپ بیٹے کو نہ پہچانتا ہوگا، بیٹا باپ کو نہ پہچانتا ہوگا، بھائی بھائی سے خبردار نہ ہوگا، چچا بھتیجے کو نہ پہچانے گا، بھتیجا چچا کو نہ پہچانے گا، انتہا یہ ہے قرآن کے الفاظ میں کہ پیر اپنے مرید پر لعنت کر رہا ہوگا اور مرید اپنے پیر پر لعنت کر رہا ہوگا۔ انسان کے پاس اپنے گناہوں کے لیے، اپنی خطاؤں کے لیے کسی قسم کی کوئی تعویل موجود نہ ہوگی، کوئی بہانہ موجود نہ ہوگا کہ آدمی یہ کہے کہ ہم نے یہ گناہ اس لیے کیا یا اس لیے کیا، یا فقط الفاظ کا فائدہ اٹھا کے گناہوں سے بچ جائے۔ اس لیے کہ انسان کے اپنے ہی اعضاء و جوارح اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، زبان گواہی دے رہی ہوگی کہ ہمارے ذریعے اس نے یہ گناہ کیا، آنکھیں بتا رہی ہوں گی کہ ہم کو اس گناہ کے لیے وسیلہ بنایا، ہاتھ بتا رہے ہوں گے کہ ہمارے ذریعے یہ گناہ کیا، پیر بتا رہے ہوں گے کہ اس نے ہمارے ذریعے یہ گناہ کیا، یا یوں سمجھیں کہ ہر موئے تن یعنی انسان کا رویا رویا اس کے خلاف گواہی دے رہا ہوگا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسے موقع پر کون کس کی شفاعت کرے گا، کون کس کی سفارش کرے گا۔ اب میزان نصب ہوگی، حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے جہنم ہے، اعمال گنے نہیں جا رہے ہوں گے بلکہ تولے جا رہے ہوں گے۔ تو اب ایسے موقع پر کون ہے جو کسی کی شفاعت کرے؟ اسے کہتے ہیں عدل۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، اسے کہتے ہیں عدل۔ لیکن اگر آپ عدل اور احسان کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اسی آیت کو ذرا آگے تک پڑھیے، من ذا الذی یشفع عندہ، یہ ہے عدل، الا باذنہ، یہ ہے احسان۔ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد، یہ ہے احسان کہ کوئی نہیں ہوگا جو کسی کی شفاعت کرے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اذن ملا ہوا ہے، جنہیں اجازت ملی ہوئی ہے، تو جنہیں اجازت ملی ہوئی ہے وہی شفاعت کرنے والے ہیں، وہی سفارش کرنے والے ہیں، وہی نجات دینے والے ہیں۔ تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ آل محمد اللہ کے احسان کے مظہر ہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد، اللہ کے احسان کے مظہر ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی خاموشی ختم ہو جائے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ دیکھیں قبلہ، حقیقت یہ ہے کہ علماء، ذاکرین، خطباء جو بات مجمع کے سامنے 10 منٹ 15 منٹ میں بیان کرتے ہیں، بڑی تمہید کے ساتھ اس کا ماحول بناتے ہیں اور اس کے بعد بات لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اکثر شعراء فقط 2 مصروں میں وہی بات کہہ دیتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اتنی دیر سے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی شفاعت کرے، الا باذنہ، سوائے ان کے کہ جنہیں اذن ملا ہوا ہے۔ تو اب کہاں جہاں انسان کا رویا رویا اس کے خلاف گواہی دے رہا ہوگا۔ جناب قرار لکھنوی نے کیا خوبصورت 2 مصرے کہے۔ میں سمجھتا ہوں 2 مصرے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے عدل اور احسان کو سمجھایا ہے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، سنیے قبلہ، عجیب و غریب شعر ہے، وہ کہتے ہیں، بیاں جب کر چکا ہر موئے تن افسانہ عصیاں۔ دیکھیں پڑھے لکھے مجمع کے درمیان پڑھ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب روز قیامت یہی عالم تو ہے کہ رویا رویا ہمارے خلاف گواہی دے رہا ہے۔ تو بیاں جب کر چکا ہر منہ تن، یعنی جب ہمارا رویا رویا ہمارے گناہوں کی داستان بیان کر چکا، وہ کہتے ہیں بیاں جب کر چکا ہر منہ تن افسانہ عصیاں، ولائے آل احمد نے الٹ کر داستان رکھ دی۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، ولائے آل احمد نے
ایک باواد بلند صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ولائے آل احمد نے الٹ کر داستان رکھ دی، غور فرمائے آپ نے، ولائے آل احمد نے الٹ کر داستان رکھ دی۔ میں سمجھتا ہوں عزیزوں اس شعر کا پہلا مصرع اللہ کی عدالت بیان کر رہا ہے، دوسرا مصرع اللہ کا احسان بیان کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، عدل بھی اور احسان بھی۔ بہرحال عزیزوں ایک مومنہ کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، لہذا میں آپ کے سامنے کچھ تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ دیکھیں ہماری اور آپ کی شہزادی حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا جو واقعی شہزادی ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، واقعی شہزادی ہیں، طٰہٰ کی شہزادی، یاسین کی شہزادی، مزمل کی شہزادی، مدثر کی شہزادی، اور فرما رہے ہیں نور اول کی شہزادی، خلق اول کی شہزادی، عشق اول کی شہزادی، صاحب معراج کی شہزادی، مملکت نبوت کی شہزادی، ریاست رسالت کی شہزادی، کیا سن رہے ہیں آپ، امامت کی شہزادی، بہت توجہ آپ رہے ہیں، عصمت کے ملک کی شہزادی، وہ بی بی فاطمہ زہرا جب مولا علی کے گھر میں تشریف لائیں تو گھر کے سارے کام خود انجام دیتی تھیں۔ کیا سنا، گھر کے سارے کام خود انجام دیتی تھیں، جو اپنے ہاتھوں سے پیستی تھیں، روٹی خود پکاتی تھیں، کھانا خود تیار کرتی تھیں، کیا سن رہے ہیں آپ، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، بچوں کا خیال خود رکھتی تھیں، گھر کی صفائی خود کرتی تھیں، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود عبادتوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی۔ غور کر رہے ہیں آپ، عبادتوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن مولا کائنات نے دیکھا کہ بی بی چکی چلا رہی، بی بی چکی چلا رہی، اور جب بی بی کو چکی چلاتے ہوئے دیکھا، بڑے واقعات ہیں بی بی کے چکی چلانے کے کہ بی بی چکی چلا رہی۔ ایک واقعہ اس طرح کا بھی، حالانکہ میری منزل کچھ اور ہے لیکن جی چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بی بی چکی چلا رہی، مولا کائنات آئے اور دیکھا کہ بی بی چکی چلا رہی ہے تو سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ سامنے آ کے بیٹھنے کے بعد بی بی کا ہاتھ بٹانے لگے۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ مولا علی بھی چکی چلا رہے ہیں اور بی بی زہرا مل کے چکی چل رہی ہے، جو پس رہے ہیں مل کے چکی چلا رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام گھر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ دونوں ساتھ ساتھ چکی چلا رہے ہیں، مولا علی اور بی بی زہرا چکی چلا رہے ہیں، دونوں کو چکی چلاتے ہوئے دیکھا۔ اب جو چکی چلاتے ہوئے دیکھا تو پیغمبر مسکرا کے کہا کہ تم میں زیادہ دیر سے کون چکی چلا رہا ہے؟ تو مولا علی نے، خدا کے لیے بیدار ہوئیے، ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ مولا علی نے بی بی زہرا کی طرف اشارہ کیا کہ یہ پہلے سے چکی چلا رہی ہیں، تو پیغمبر اسلام نے بی بی زہرا کو اشارہ کیا کہ آپ ہٹ جائیں۔ بی بی زہرا ہٹ گئیں۔ اب پیغمبر اسلام بی بی زہرا کی جگہ پہ بیٹھ گئے۔ کچھ غور کیا آپ نے؟ پیغمبر بی بی زہرا کی جگہ پہ بیٹھ گئے۔ یہ مجمع نہ داد دے گا تو کون داد دے گا؟ ارے جو محمد کا جانشین ہو اسے علی کہتے ہیں، کیا سنایا؟ اور جو کچھ دیر کے لیے فاطمہ کا جانشین بن جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کچھ دیر کے لیے کیا پیغمبر اسلام بیٹھ گئے۔ اب مولا علی اور پیغمبر بی بی زہرا کی چکی چلا رہے ہیں، بی بی زہرا کی چکی چلا رہے ہیں۔ اجازت ہو تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سیدہ اسے کہتے ہیں کہ جس کی چکی رسالت و امامت مل کے چلا ہے، اور فرما رہے ہیں جن کے گھر کی آسیہ گردانی رسالت و امامت مل کے کر رہی ہے۔ تو بہرحال ایک اور موقع مولا علی نے دیکھا کہ بی بی کی پیشانی پر پسینہ، کہا کہ آپ کے بابا کے پاس کچھ کنیزیں آئی ہیں، دیکھیں کچھ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کوئی نئی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ آئیے مولانا رحمت صاحب ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ آئیے ایک باواد بلند صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بہرحال علماء کے آنے سے رحمتی نازل ہوتی ہے، صلوات میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو قبلہ میں عرض کر رہا تھا، تو مولا علی نے کہا کہ آپ اپنے بابا کے پاس جائیں اور ایک کنیز طلب کریں، ایک کنیز طلب کریں۔ بی بی اپنے بابا کے پاس آئیں، کچھ دیر اپنے بابا سے گفتگو کی۔ پیغمبر اسلام کسی اور کام میں بھی مصروف تھے، بی بی واپس آ گئی۔ پیغمبر اسلام کچھ دیر کے بعد خود تشریف لائے۔ آنے کے بعد کہا کہ میری لخت جگر، آپ کچھ اپنی حاجت بیان کرنے کے لیے آئی تھی؟ بی بی نے فرمایا کہ ہاں میرے بابا۔ کیا؟ کہ میں چاہتی ہوں کہ ایک کنیز آپ مجھے عطا کر دیں۔ تو پیغمبر اسلام نے بی بی کو تسبیح تعلیم فرمائی۔ دیکھیں یہ سب سنتے رہتے ہیں آپ،
بی بی کو تسبیح تعلیم فرمائی کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، 33 مرتبہ الحمدللہ کہیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ جب آپ یہ تسبیح پڑھیں گی تو آپ کے روح اور جسم میں توانائی پیدا ہوگی۔ یہ تو سب پڑھتے ہیں، لیکن ایک جملہ اور بھی ہے پیغمبر کا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ بی بی جب آپ عالم انوار میں تھیں تو یہی تسبیح آپ کی غذا تھی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہی تسبیح آپ کی غذا تھی۔ تو یہ تسبیح ہے جناب فاطمہ زہرا، پیغمبر نے تعلیم فرمائی۔ اب بی بی نے بھی شکر ادا کیا اور مولا کائنات نے بھی شکر ادا کیا۔ غور فرمائیے گا، یہاں کوئی شکوہ نہیں ہوا کہ ہم نے تو کنیز مانگی تھی اور ہمیں تسبیح بتا دی گئی، کوئی شکوہ نہیں کیا بی بی نے۔ دیکھیں میں کہیں لے جا رہا ہوں آپ کو، شکوہ نہیں کیا بی بی نے، بی بی خوش، اللہ کا شکر ادا کیا۔ لیکن جب پیغمبر مسجد میں پہنچے تو جبریل امین نازل ہوئے، اور جبرائیل نے آگے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ فاطمہ جو مانگنے آئی تھیں، سن رہے ہیں آپ یا نہیں سنا؟ فاطمہ جو مانگنے آئی تھیں وہ آپ نے فاطمہ کو کیوں نہیں دیا؟ کچھ غور کیا آپ نے؟ بی بی اسی تسبیح سے خوش ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے جو مانگنے آئی تھی وہ آپ نے کیوں نہیں دیا؟ آپ کہیں پہنچے یا نہیں پہنچے؟ بی بی مطمئن ہیں، شکر کا سجدہ ادا کر رہی ہیں۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ناراض بھی نہیں ہوئی، خفا بھی نہیں ہوئی، شکایت بھی نہیں ہوئی، لیکن اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ فاطمہ کچھ مانگے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، نہ دیا جائے، کچھ مانگے ہو نہ دیا جائے۔ ایک باواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ لیکن دیکھیے قبلہ، بات خالی وہیں تک نہیں ہے کہ خالی سن کے لوگ واہ واہ کر لیں، خوش ہو جائیں۔ ہاں عزیزوں، بی بی نے وہاں فدق مانگا، بی بی کو فدق نہیں دیا گیا، تو جس نے فدق نہیں دیا اس پر بھی لعنت۔ اب وہی بی بی اگر ہم سے غم حسین میں آنسوؤں کی طلبگار ہو اور کسی کی سمجھ میں آنسوؤں کی عظمت نہ آئے، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بھی اسی فہرست میں۔ تو بہرحال اب پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی کو ایک کنیز عطا کی، ایک کنیز عطا کی، جس کنیز کا نام نوبیہ، کتابوں میں لکھا ہے حبش کی رہنے والی۔ میں یوں ہی نہیں پڑھتا، یہاں ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے زبان کھولنے کی جسارت ہے، لیکن میں عرض کروں عزیزوں کہ میں نے خود دیکھا ہے کتابوں میں کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ بی بی جو نوبیہ یہ ہندوستان کی رہنے والی تھی۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں یوں ہی نہیں پڑھتا، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ ہندوستان کی رہنے والی تھی اور یہاں سے مصر گئی اور مصر سے پیغمبر اسلام کے پاس آئیں اور پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی کو عطا کر دیا۔ لیکن ہمارے اکثر علماء نے اس سے انکار کیا ہے اور ان کی تحقیق یہ ہے کہ ان بی بی کا ہندوستان سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ بی بی حبش کی رہنے والی تھی۔ لیکن بہرحال کچھ لوگوں نے لکھا ہے، اب اس وقت ہمیں اس بحث پہ نہیں پڑھنا ہے، لیکن ہاں ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ اگر یہ بات سچ ہے تو اس سے بڑی ہمارے لیے خوش قسمتی کیا ہوگی۔ ایک صلوات اور پڑھیں اگر سچ۔ دیکھیے میں بہت احتیاط کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ سچ ہے تو اس سے بڑی ہمارے لیے خوش قسمتی کیا ہوگی۔ لیکن بہرحال اکثر علماء نے اس سے انکار کیا ہے کہ وہ حبش کی رہنے والی تھی، تو بہرحال حبش کی رہنے والی تھی۔ لیکن جب وہی بی بی فاطمہ زہرا کو عطا کی پیغمبر اسلام نے، تو خود اللہ کے رسول نے نام رکھا فضہ۔ غور فرمانا، نام رکھا فضہ۔ فضہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چاندی۔ اور فرمانا فضہ کا مطلب ہوتا ہے چاندی۔ فضہ کو عطا کیا۔ اب جناب فضہ بی بی کے گھر آئیں۔ دیکھیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں شروع ہوا تھا عدل اور احسان سے، وہ آپ کو کہاں لے کے آ گیا، لیکن میں پوری توجہ چاہتا ہوں۔ اب جب جناب فضہ بی بی کے گھر تشریف لائیں تو خود جناب فضہ کا یہ بیان، دیکھیں آپ نے علماء کی زبانی، خطبہ کی زبانی، شعراء کی زبانی شہزادی کے فضائل سنے ہوں گے، لیکن ذرا جناب فضہ کی زبانی ایک دو فضیلتیں شہزادی کی ملاحظہ فرما لیں۔ اب بات کو تمام کر رہا ہوں۔ جناب فضہ کہتی ہے کہ جب میں شہزادی کے گھر آئی تو میں نے سلام کیا، بی بی نے جواب دیا، اور اس کے بعد جو بی بی نے مجھ سے پہلی گفتگو کی، دیکھیں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کہنا بڑا آسان ہے، اور خاص طور سے جب مجلس ماتم کی بات آئے تو یہ کہنا کہ خالی مجلس سننے سے کیا ہوتا ہے، خالی واہ واہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، خالی رات رات بھر جاگنے سے کیا ہوتا ہے، کچھ ان کی سیرت پہ عمل بھی کیا جائے۔ کیجئے سیرت پہ عمل۔
ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. سنایا آپ نے؟ کیجئے سیرت پہ عمل. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. بتا رہا ہوں آپ کو سیرت. میں آپ کو سیرت بتا رہا ہوں. دیکھیں قبلہ، آپ اس فرق کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ ملازمہ میں اور کنیز کی حیثیت پہ زمین آسمان کا فرق. ملازمہ اور ہوتی ہے، میں غلط تو نہیں عرض کر رہا ہوں، ملازمہ اور ہوتی ہے، کنیز اور ہوتی ہے. جو ملازمہ ہوتی ہے وہ اپنی شرطوں پر آپ کی خدمت کرتی ہے. کیا سن رہے ہیں آپ اسے تنخواہ دیتے ہیں، اس نے کہا یہ کام ہم کریں گے، یہ کام نہیں کریں گے، یہ کریں گے، یہ نہیں کریں گے. غور فرما رہے ہیں. لیکن کنیز کی حیثیت کچھ اور ہوتی ہے. کنیز کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، جو مالکہ کی مرضی وہی اس کی مرضی. اب جناب فضہ بی بی کے گھر آئیں، جناب فضہ کہتی ہیں کہ پہلی گفتگو جو مجھ سے کی شہزادی نے وہ یہ تھی کہ اے بی بی، ایک دن گھر کے سارے کام میں انجام دوں گی، آپ آرام فرمائیں گی. آئیے مولانا ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. ایک دن گھر کے سارے کام میں انجام دوں گی، آپ آرام فرمائیں گی، اور ایک دن گھر کے سارے کام آپ انجام دیں گی اور میں آرام کروں گی. غور کیا آپ نے؟ اسے کہتے ہیں عدل. نہیں غور کیا آپ نے؟ اسے کہتے ہیں عدل، اسے کہتے ہیں عدالت، اسے کہتے ہیں عدالت. آپ مجھے بتائیں دنیا میں کوئی ایسا آدمی ہوگا، کہنے کو سب کہتے ہیں، خاص طور سے جب عزائے حسین کا مسئلہ آئے یا فضائل آل محمد کا مسئلہ آئے تو سب کو سیرت یاد آنے لگتی ہے. کوئی بڑے سے بڑا آدمی ایسے ہی ہم کو دکھا دیں جو کسی اور سے نہ کہے، خالی اپنے ڈرائیور ہی سے کہہ دے ایک دن گاڑی تم چلاؤ گے، ایک دن ہم چلائیں گے. ایک صلوات پڑھے بر محمد. کوئی ایک بابا دے والا صلوات پڑھے بر محمد. کوئی ہے؟ خالی باتیں کرنا آسان ہے، لیکن میری بات سمجھیے، یہ ہے کردار بی بی کا. کیا فرمایا؟ ایک دن گھر کے سارے کام. لیکن یہ سمجھیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مکمل طور پہ اس پہ عمل کیا جائے، لیکن میری بات سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں. کسی بڑے عالم کی خدمت میں، کسی ذاکر کی خدمت میں، کسی شاعر کی خدمت میں کوئی بڑا نذرانہ پیش کر کے لوگ اپنے ایمان کا ثبوت دینے لگتے ہیں. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جو لوگ آپ کے انڈر ہینڈ ہیں، ایک صلوات پڑھے بر محمد، ان کے ساتھ سلوک کیا؟ کچھ غور کر رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. دیکھیں بھائی ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد. میں مفتی گنج میں پڑھ رہا ہوں اور سوچ سمجھ کے پڑھ رہا ہوں، میں بھی اسی شہر کا رہنے والا ہوں. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ خالی یہی مسئلہ نہیں ہے کہ فلاں جناب کی خدمت میں اتنے لاکھ روپے خمس کے پیش کر دیے، کیا کہنا جناب کا. ارے بھیا یہ بھی تو دیکھو کہ کاریگروں کے ساتھ سلوک کیا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد. یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے بھائی. میری بات سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی جو لوگ آپ کے انڈر کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہے. یہاں جناب فاطمہ زہرا، ایک دن آپ کام کریں گے، ایک دن میں کام کروں. اسے کہتے ہیں عدالت. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. اللہ اپنے امر کو عدل اور احسان کے ساتھ انجام دیتا ہے. اب جو بھی بی بی فاطمہ زہرا سے شفاعت کا امیدوار ہے انشاءاللہ خاموش نہیں رہے گا کہ یہاں عدل بھی ہے، قبلہ سنیے گا، اور احسان بھی ہے. خالی یہی نہیں کہا کہ ایک دن گھر کے کام میں انجام دوں گی، ایک دن آپ انجام دیں گی، یہاں تک تھی عدالت. اب سنیے احسان بھی فرمایا کہ اے بی بی جس دن آپ کے کام کرنے کا دن ہوگا اس دن بھی میں آپ کی مدد کروں گی. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اس دن بھی میں. ایک بابا دو بلند صلوات پڑھے بر محمد و آل، میں آپ کی مدد کروں. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. اور یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جو اللہ کے عدل اور اس کے احسان کی مظہر. سنیے قبلہ جناب فضہ، ایک عجیب و غریب جملہ ہے. میں اس وقت آپ کی خدمت میں واقعات نہیں عرض کر رہا ہوں، کوئی معجزات نہیں سنا رہا ہوں، بلکہ صرف ایک جملہ سنانے کے لیے آپ کو زحمت دے رہا ہوں کہ جناب فضہ کب آئیں بی بی کے گھر. عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت دن جناب فضہ بی بی کے ساتھ رہیں. آئیے بھائی آئیے. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل. کہ جلوہ ہے حسن ظہیر صاحب. آئیے قبل آئیے آئیے. ارے آئیے ادھر ادھر ادھر. ارے ادھر آئیے.
ایک صلوات اور پڑھا. سنیے، عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب فضہ شہزادی کے گھر میں بہت عرصے تک رہیں، لیکن جناب فضہ کا بیان ہے کہ جب میں بی بی کے گھر آئیں تو اس وقت سرکار سبط اکبر امام حسن علیہ السلام کی عمر 6 مہینے کی تھی. جب جناب فضہ بی بی کے گھر آئیں تو سرکار سبط اکبر کی عمر کتنی تھی؟ 6 مہینے. 6 مہینے کے تھے امام حسن علیہ السلام جب جناب فضہ بی بی کے گھر آئیں. اب آپ کیلکولیٹ کر لیجئے کہ کتنے دن بی بی شہزادی کے ساتھ رہیں. 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری میں سرکار سبط اکبر دنیا میں تشریف لائے. اب 6 مہینے آگے آپ جوڑ لیجئے، 6 مہینے جوڑ لیجئے. رمضان کے بعد شوال، پھر ذیقعد، پھر ذی الحج، پھر محرم، پھر صفر، پھر ربیع الاول. تو یہی ماننا پڑے گا نا کہ ربیع الاول یا ربیع الثانی کے مہینے میں بی بی آپ کے گھر آئیں. تو کون سا سن تھا؟ کہ سن 4 ہجری. اور ہماری شہزادی کی شہادت کس سن میں ہوئی؟ 11 ہجری. تو کتنے دن ساتھ رہیں؟ 7 سال. صرف 7 سال کا عرصہ ہی تو ہے. 7 سال جناب فضہ بی بی کے ساتھ رہیں. لیکن جناب فضہ کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں جتنا بڑا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، جتنے علماء ہوں، ذاکرین ہوں، خطبہ ہیں، جو محسوس کرے گا انشاءاللہ خاموش نہیں رہے گا. اور میرا جملہ بھی نہیں ہے، بی بی فضہ کا جملہ ہے. بی بی فضہ فرماتی ہیں کہ ان 7 سال میں، یعنی 7 برسوں میں، جناب فضہ کہتی ہے میں نے شہزادی کے جو فضائل ان 7 برسوں میں مشاہدہ کیے، اگر میں ان کو بیان کروں تو عمر نوح کم پڑ جائے. صلوات بر محمد وآل محمد. عمر نوح کم پڑ جائے. وہ 7 سال کے فضائل. ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد وآل محمد. اگر میں بیان کرنے لگوں تو عمر نوح کم پڑ جائے. 7 سال میں جو دیکھ. اب عزیزوں یہی 7 سال، انہی 7 برسوں میں تمام واقعات. آپ ذرا غور فرمائیں، لوگ شہزادی کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں جناب فضہ کو سمجھنا آسان نہیں، بلکہ ناممکن ہے. عظمت فضہ کا ادراک ہمارے جیسوں سے. آپ غور کریں کہ یہ جناب فضہ ہیں، بی بی کے گھر میں ہیں. جناب ابراہیم خلیل اللہ ہیں، بیٹے کی قربانی دی ہے. اللہ نے انسانوں کا امام بنایا ہے. اس وقت تک کھانا ہی نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان نہ آ جائے. جب مہمان آتا تھا تبھی کھانا کھاتے تھے. ایک دن کوئی مہمان نہیں آیا. جب کوئی مہمان نہیں آیا تو انتظار کرتے رہے. پھر گھر سے باہر نکل کے دیکھتے رہے، کوئی مہمان نہیں. بازار میں پہنچے، وہاں کوئی نہ ملا. مطلب مہمان خریدنے نہیں گئے، بازار میں گئے کہ اگر کوئی ملے ایسا شخص کہ جو کھانا کھانے کے لیے تیار ہو ساتھ میں تو اس کو لے آئیں. 2-4 لوگوں کو آفر کیا. انہوں نے کہا نہیں، ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے، ہم شکم سیر ہیں، کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اللہ کے خلیل تھے، واپس ہوئے یہ سوچ کے کہ چلو آج صبر کر لیتے ہیں، آج بھوکے رہیں گے، کھانا نہیں کھائیں گے. اس لیے کہ کھانا کھاتے ہیں تو ہم ہمیشہ کسی مہمان کے ساتھ کھاتے ہیں. اپنے گھر میں داخل ہو رہے تھے، کسی نے سلام کیا. اب جو سلام کیا تو پلٹ کے دیکھا، کیا دیکھا؟ 2 خوبرو نوجوان کھڑے ہوئے. کہا آپ کون؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے مہمان. خوش ہو گئے جناب ابراہیم. آپ سمجھ رہے ہیں اللہ کے نبی جو ہیں وہ خالی خان آنے سے خوش نہیں ہوتے، مہمان آنے سے بھی خوش ہوتے. ایک صلوات محمد وآل محمد. خوش ہو گئے جناب ابراہیم کے مہمان آ گئے. مہمان کہا آئیے. ان کو لے کے آئے، دسترخوان بچھایا. دسترخوان بچھائے، مہمان بھی بیٹھ گئے. جناب ابراہیم نے تہذیب اسلامی کے تحت سب سے پہلے لقمہ توڑا، دہن میں رکھا. اب کھانا تو شروع کر دیا. کام ہو گیا اللہ کا. اب انہوں نے سر اٹھایا، مہمانوں کی طرف دیکھا وہ کھا ہی نہیں رہے، ہاتھ روکے وہ بیٹھے. کہا بسم اللہ، آپ کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں، میں جبرائیل ہوں، یہ میکائیل ہیں. کہ پھر آئے کیوں ہیں؟ کہ ہم تو انسانی صورت میں اس لیے آئے کہ آپ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے. اللہ نے ہمیں انسانی صورت میں بھیج دیا آپ کو کمپنی دینے کے لیے، آپ کا ساتھ دینے کے لیے ہم آ گئے. ہم کو کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ غور کیا آپ نے؟ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. یہ وہ واقعہ ہے جس سے دنیا میں کوئی انکار نہیں کر سکتا. اللہ نے بھی قرآن میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے. کھانا نہیں کھایا. کیوں نہیں کھایا؟
کہا اس لیے کہ وہ فرشتے تھے، کہا ہم کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک جملہ کہوں عزیزوں کہ فرشتوں نے ابراہیم جیسے نبی کی روٹی کو بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ جانے آپ کہیں پہنچے یا نہیں پہنچے کہ فرشتوں نے ابراہیم جیسے نبی کی روٹی کو بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ ارے بھیا جو فرشتے ابراہیم جیسے نبی کی روٹی کو ہاتھ نہیں لگاتے، وہی فرشتے فضہ کی روٹی لے کے جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ بس قبلہ میں نے بات کا تمام کیا۔ دیکھیں عزیزوں، کچھ سال پہلے جناب فضہ کا مسئلہ سامنے آیا تو لوگوں نے بڑا ٹیکنیکل سے سوال کیا۔ انہوں نے کہا کیا جناب فضہ بھی بطول ہیں؟ ہم نے کہا جناب فضہ بطول نہیں ہے، بے شک جناب فضہ بطول نہیں، ہمیں معلوم ہے بطول کا مطلب کیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ بطول کا مفہوم کیا ہے۔ ہم نے کہا جناب فضہ بطول نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ ہم نے کہا ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ کیجئے۔ ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں میگنیٹ، جس کو کہتے ہیں مقناطیس، جس کو عام زبان میں کہتے ہیں چمبک۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ مقناطیس، میگنیٹ۔ جب ہمارا بچپنا تھا تو اس وقت موبائل پر گیم ہم نہیں کھیلتے تھے، انہی سی چیزوں سے کھیلتے تھے۔ صلوات پڑھے پر محمد۔ جو ہماری عمر کے لوگ ہیں وہ بھی ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وال۔ آئیے یہی چیزیں تو ہوتی ہیں۔ آئیے تو مقناطیس، میگنیٹ، اس کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اگر لوہا اس کے قریب لایا جائے تو وہ لوہے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اب ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ کر لیجئے آپ تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک بڑا ٹکڑا میگنیٹ کے لیجئے اور ایک چھوٹا لوہے کا ٹکڑا اس کے قریب لائیے، لوہے کا ٹکڑا اس سے چپک جائے گا۔ اب ایک کیل لیجئے لوہے کی، اب وہ کیل میگنیٹ کے قریب نہ لائیے، میگنیٹ کے قریب نہ لائیے بلکہ اس لوہے کے ٹکڑے کے قریب لائیے، تو کیا ہوگا کہ وہ لوہے کا ٹکڑا بھی اس کیل کو اپنی طرف کھینچنے لگے گا۔ اب اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ یہ لوہے کا ٹکڑا بھی میگنیٹ ہے، یہ سوال آپ کی سمجھ میں آیا یا نہیں آیا ہے؟ ہم نے آپ سے پوچھا کہ یہ لوہے کا ٹکڑا بھی مقناطیس ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ میگنیٹ نہیں ہے، یہ مقناطیس نہیں ہے۔ کہ پھر کیا ہے؟ کہ میگنیٹ کی قربت کی وجہ سے، مقناطیس کی قربت کی وجہ سے، دیکھیں میں ٹیکنیکل ٹرم استعمال کر رہا ہوں، اس میں میگنیٹک نیچر پیدا ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ اس میں مقناطیسی مزاج پیدا ہو گیا ہے، لہذا یہ بھی لوہے کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ تو فضہ بطول تو نہیں ہے، لیکن بطول کی قربت کی وجہ سے مزاج بطولیت پیدا ہو گیا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ مزاج بطولیت۔ ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ مزاج بطولیت پیدا ہو گیا بطول کی قربت کی وجہ سے۔ اب یہاں سے جتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ جس کے دل میں اہل بیت بستے ہیں خاموش نہیں رہے گا۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر فضہ میں مزاج بطولیت پیدا نہ ہوتا تو جوانان جنت کے سردار کبھی ماں کہہ کے نہ پکارتے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ بس قبل میں نے بات کا تمام کیا، تب آپ اندازہ لگائیں کہ جب سیدہ کی کنیز کا یہ مرتبہ، بس قبلہ بات تمام، تو اب ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ جب سیدہ کی کنیز کا یہ مرتبہ ہے تو سیدہ کی بیٹی کا رتبہ کیا ہو۔ ایک روایت کے اعتبار سے آج 15 رجب روز شہادت ہے ثانیہ زہرا بی بی زینب سلام اللہ علیہا، عزیزو ام المصائب بی بی۔ آپ سنتے ہیں مجالس پہ پڑھا جاتا ہے مسافرہ شام کوفہ،
عزیزوں، بعض لوگوں نے تحقیق کر کے لکھا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بی بی نے اپنی زندگی میں 7 سفر کی، 7 سفر کی۔ سب سے پہلا سفر جو ثانیہ زہرا نے فرمایا، وہ سفر پتہ ہے آپ کو کون سا تھا؟ جب مولا علی کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور میرے مولا نے مدینے کے بجائے کوفے کو دارالحکومت قرار دیا، تو علی کا پورا خانوادہ ہجرت کر کے مدینے سے کوفے پہنچا، مدینے سے کوفے پہنچا پورا خانوادہ۔ شہزادی زینب بھی اس سفر میں مولا علی کے ساتھ ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں کہ بی بی زینب کے لیے یہ زندگی کا سب سے بہترین سفر تھا۔ بابا ساتھ، بھائی ساتھ، بی بی شہزادی بن کے کوفے جا رہی، لیکن اسی کوفے میں بی بی کے کانوں میں یہ آواز بھی آئی کہ لَتَحَدَّمَتْ وَاللَّهِ أَرْكَانَ الْهُدَى قَدْ قُتِلَ امیر المومنین، کہ ارکان ہدایت منہدم ہو گئے، امیر المومنین قتل کر دیے گئے۔ اور پھر کچھ دن کے بعد بی بی نے پھر کوفے سے مدینے کا سفر کیا، کس کے ساتھ؟ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ۔ ہاں عزیزوں، اس سفر میں بھی بی بی کا پردہ برقرار تھا، چاہنے والے بھائی ساتھ تھے، لیکن ایک غم تھا کہ بابا کو کوفے میں چھوڑ کے آ رہی۔ بی بی واپس مدینے آئی۔ یہ بی بی کا دوسرا سفر۔ تیسرا سفر جو بی بی نے فرمایا وہ 28 رجب سن 60 ہجری اپنے بھیا کے ساتھ۔ ہاں عزیزوں، لیکن امام حسین ساتھ ساتھ۔ اس سفر میں بھی پردے کا کیا اہتمام ہے، یہ آپ مصائب میں سنتے رہتے ہیں کہ عباس و علی اکبر زینب کے پردے کے محتمم ہیں۔ جناب زینب مدینے سے جا رہی، یہ سفر مکے تک رہا۔ بی بی مکے پہنچی، کچھ دن مکے میں قیام فرمایا۔ اب جب آپ سنتے ہیں تو آپ روتے ہیں، ذرا سوچئے کہ زینب کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی جب آقا حسین نے کہا ہوگا بہن زینب اب ہم حج کو عمرے سے بدل کے آگے بڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے احرام میں چھپے ہوئے خنجر دیکھے ہیں۔ عزیزوں، یہ بی بی زینب کا زندگی کا چوتھا سفر، مکے سے کربلا کی جانب۔ ہاں عزیزوں، یہ سفر کیسا سفر تھا؟ غم سے بھرا ہوا سفر۔ جانتی ہیں کہ میرا بھیا جہاں جا رہا ہے وہاں شہادت واقع ہوگی، سارے واقعات بچپنے سے سنتی چلی آ رہی ہیں۔ بہرحال عزیزوں، لیکن اس سفر میں بھی زینب کا پردہ برقرار ہے، چاہنے والا بھائی ساتھ ہے، بھتیجا ساتھ ہے۔ امام حسین زینب کے پردے کا اہتمام کر رہے ہیں، لیکن عزیزوں جب 11 محرم کو جناب زینب کی زندگی کا 5واں سفر شروع ہوا تو یہ کیسا سفر تھا جناب زینب کا۔ ہاں عزیزوں، اب سر پہ چادر نہیں ہے، ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں، زینب بے کجاوا ناقے پر سوار ہیں، دیار بدیار پھرایا جا رہا ہے، اور راستے میں نہ معلوم کتنے بازار پڑے، راستے میں نہ معلوم کتنے دربار پڑے۔ عزیزوں، بی بی زینب جا رہی ہیں، بار بار پشت پر تازیانے لگ رہے ہیں۔ عزیزوں، یہ بی بی زینب کی زندگی کا 5واں سفر۔ پھر چھٹا سفر کیا ہوا کہ جب 1 سال سے زیادہ کا عرصہ قید خانے میں گزارا، عزیزوں زندان میں 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزارنے کے بعد جب بی بی زینب نے فرمائش کی کہ ایک مکان خالی کرا دیا جائے، مکان خالی ہوا، بی بی اس مکان میں پہنچی۔ 7 دن تک آقا حسین کا ماتم ہوا۔ اب جب یہاں سے قافلہ چلا تو اب بی بی زینب کا سفر جو شام سے شروع ہوا، کربلا ہوتے ہوئے بی بی مدینے آئیں۔ عزیزوں، اس سفر میں بھی پردے کا اہتمام تو تھا، لیکن زینب سب کچھ کھو کے آ رہی ہیں۔ بھیا شہید ہو گیا، عباس کے بازو قلم ہو گئے، علی اکبر کے سینے میں برچی کی ہنی ٹوٹ گئی، ارے ایک سکینہ بچی تھی وہ قید خانے شام میں جدا ہو گئی۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ بس عزیزوں، میں نے مجلس کو تمام کیا، بس مجلس تمام ہو رہی ہے عزیزوں۔ اب زینب مدینے آ گئیں۔ اب عالم یہ ہے کہ بی بی زینب کربلا کے مصائب بیان کرتی تھیں، شام کی عورتیں چیخیں مار مار کے روتی تھیں، گریا کرتی تھیں، لیکن عزیزوں ظالم حکومت کو یہ بھی گوارا نہ ہوا۔ سید سجاد کو پھر شام طلب کیا گیا۔ اب جو سید سجاد نے
سامان سفر باندھا، بی بی زینب تڑپتی ہوئی آئی، بیٹا سید سجاد میں تمہیں تنہا نہ جانے دوں گی۔ عزیزوں سید سجاد کے ساتھ زینب بھی چلی، زینب کے ساتھ بی بی فضہ بھی چلی۔ عزیزوں یہ بی بی کی زندگی کا 7واں سفر، یا یوں کہوں کہ زندگی کا آخری سفر۔ ارے اب جو بی بی زینب اس مقام پہ پہنچی جہاں ایک درخت پہ حسین کا سر لٹکایا گیا تھا، بی بی نے رونا شروع کیا، گریہ کرنا شروع کیا۔ ایک ملعون نے بیلچے سے وار کیا۔ ایک جملہ کہوں گا کہ بی بی زینب کی شہادت بھی ویسے ہی ہوئی جیسے مسجد کوفہ میں علی کی شہادت ہوئی، اس لیے کہ علی کے سر پر بھی گرد لگا، بی زینب کے سر پر بھی بیلچہ مارا گیا۔ میں کہوں گا عزیزوں یہ سر پر گرد لگا مولا عباس کے، بیلچہ لگا جناب زینب کے سر پر، مسجد کوفہ میں علی کے سر پر ضربت لگی، لیکن ایک جملہ ضرور کہوں گا، بی بی آپ کا سر زخمی ہوا۔ اگر آپ زمین کی طرف آئیں تو کم سے کم ہاتھوں کا سہارا تو لیا ہوگا، لیکن جب کربلا میں عباس کے سر پر گرد لگا، گھوڑے سے زمین پہ آئے تو بازو قلم ہو چکے تھے، سیدہ جنت سے آ گئیں، آ میرے لال میں تجھے آغوش۔